اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآن انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکاء کلاس کو ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بحمد اللہ تعالی قرآن انسائکلوپیڈیا کے تیسرے مضمون صفات اللہ العظمیٰ کے تحت آنے والے موضوعات میں سے موضوع نمبر 6 اسٹڈی کریں گے، جو کل ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ اس میں آج ہم نے حوالہ نمبر 5 پڑھنا ہے۔ 4 حوالہ جات کل ہم نے پڑھے تھے پورے قرآن کریم میں سے، اور یہ 6 نمبر موضوع جو ہے وہ ہے المحامد کلہ للہ تعالی۔ محامد حمد کی جمع ہے، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں، اور اس پر کل ڈیٹیل بات ہوئی تھی کہ کسی کے پاس کوئی بھی خوبی ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی صفت ہے اور کوئی بھی لائق تعریف خوبی ہے، تو اس کا ذاتی مالک وہ نہیں، مخلوق میں سے کوئی نہیں بلکہ ذاتی مالک رب ذوالجلال ہے۔ اور رب تعالیٰ نے اپنی عطا سے، اپنے کرم سے مخلوق کے اندر وہ صفت ودیت فرمائی، وہ خوبی اپنی رحمت سے عطا فرمائی۔ تو جس کے پاس بھی کوئی خوبی ہے، کوئی اچھی صفت ہے، تو وہ اللہ کی عطا سے ہے، ذاتی طور پر کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں۔ اس لیے فرض ہے ہر مخلوق پر، اور بالخصوص اشرف المخلوقات انسان پر، اور انسانوں میں سے بھی بالخصوص ایمان والوں پر، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے جو بھی خوبی عطا ہو، جو بھی اعلیٰ صفت عطا ہو، تو اس پر اس کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہدیہ شکر ادا کریں رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں۔ اور شکر کس طرح سے ادا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں، الحمدللہ رب العالمین کہیں، کہ جب اپنے اندر کوئی خوبی دیکھیں، کوئی اچھی بات دیکھیں، اچھی صفت دیکھیں، اچھا اخلاق دیکھیں، تو کیا کہیں کہ الحمدللہ الذی اعطانا ھذا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ عطا کیا۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ شیوہ ہے، سنت مطہرہ ہے، کہ جو بھی ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے عطا ہوتا تھا تو فوراً کہتے تھے الحمدللہ الذی اعطانا ھذا، کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس پر دلائل، اسی پر ہم دلائل ڈسکس کر رہے ہیں قرآن کریم میں پورے قرآن سے، کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، کوئی بھی کسی تعریف کا مالک نہیں ہے، بلکہ مجازن اس کو وہ تعریف دی جاتی ہے، وہ خوبی دی جاتی ہے، اصل مالک اللہ ہے۔ تو اس ایک کانسیپٹ سے، اس عقیدے سے انسان کے اندر سے تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تکبر سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تکبر ہوتا ہی وہاں ہے جہاں انسان خود کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ یہ خوبی میری ہے، میرا کمال ہے، میرا کمال ہے۔ تو جہاں میں ختم ہو جاتی ہے، بس اللہ کی تعریف رہ جاتی ہے، تو وہیں سلامتی ہے ایمان کی بھی، اور وہیں سلامتی ہے جان کی بھی، وہیں سلامتی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی ہر عطا پر اپنی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی ذیل میں ہم
اسی حوالے سے قرآن کریم کے حوالہ جات ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو حوالہ نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ابراہیم ہے، سورت نمبر 14 آیت نمبر 39۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم رسولوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد نرینہ سے نوازا تھا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے فرزند عطا فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عطا پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ اور شکر کن الفاظ میں ادا کیا؟ انہوں نے کہا الحمد للہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے وہب لی عطا کیے مجھے علی الکبر بڑھاپے کی عمر میں۔ کبر کے معنی بڑھاپا، کبیر سے، کبیر کے معنی بڑا ہوتا ہے، تو کبر بڑھاپا، بڑھاپے کی عمر میں مجھے عطا کیے اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسے فرزند عطا فرمائے، دونوں اللہ کے نبی۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء، ضرور دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے تھے کہ اللہ پاک مجھے وارث عطا فرما جو نبی ہوں اور میری وراثت کو سنبھال لیں۔ تو اس دعا کو اللہ پاک نے قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کو عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سب جانتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے وطن سے عطا فرمائے کہ ان کی صبر و استقامت میں اور شکر میں ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، بہت بڑا قصہ ہے۔ صفا مروہ اسی ہسٹری کا ایک چیپٹر ہے کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور نشانیاں کیسے بنے؟ جب ان پر سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا کے قدم مبارک لگ گئے۔ تو اور وہی ہیں والدہ محترمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ کی وطن سے۔ تو اس پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہمارے لیے یہ طریقہ چھوڑا کہ جب اللہ کریم کی بارگاہ اقدس سے کوئی فضل عطا ہو، کوئی رحمت عطا ہو، تو فوراً اس کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اور شکر کس طرح سے ادا کیا جائے؟ اللہ کی تعریف کر کے۔ اس میں اپنا کوئی کمال نہیں، یہ سارے کا سارا فضل میرے رب کا ہے جس نے مجھے یہ اولاد عطا فرمائی۔ تو اولاد بھی اللہ پاک عطا فرمائیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فضولیات میں جانے کے بجائے، ادھر ادھر فضول خرچیاں کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور خرچ بھی کرنا ہے تو اللہ کی رضا میں، اللہ کی خوشی میں، جیسے اللہ راضی ہو، اللہ کے بندوں کو کھلائیں، غرباء میں تقسیم کریں، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا۔ حوالہ نمبر 6 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورۃ الاسراء ہے، سورت نمبر 17 آیت نمبر 111۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وقول، اور آپ فرما دیجئے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الحمد للہ الذی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدن، کہ جس نے نہ تو اپنے لیے کوئی بیٹا بنایا ہے، لم یتخذ نہیں بنایا اس نے، ولدن اپنے لیے کوئی بیٹا، ولم یکن لہو شریک فی الملک، ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کے لیے شریکن
کوئی شریک فی الملک، اس کی سلطنت اور فرمانروائی میں، اس کی سلطنت اور فرمانروائی میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، نہ اس نے کوئی بیٹا بنایا ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کے لیے ولی کوئی بھی مددگار، من الذل کمزوری کے باعث، یعنی کمزوری کے باعث اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ مددگار اس وقت چاہیے ہوتا ہے جب انسان کے اندر کوئی کمزوری ہو، اس کو کوئی محتاجی ہو، کسی کے اندر اس کو ضرورت ہو مددگار کی۔ تو اللہ تو رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رازق کائنات ہے، اس کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، سارے جہانوں کو اس کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو اس کا کوئی بھی کمزوری کے باعث کوئی مددگار نہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہیے، اس کی بڑائی بیان کرتے رہیے۔ یہ سورۃ الاسراء، سورت نمبر 17، آیت نمبر 111۔ حوالہ نمبر 7، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، الذی، جس نے، انزل، اتارا، نازل فرمائی، علی عبدہ، اپنے محبوب اور مقرب بندے پر، عبدہ، اللہ کی طرف، ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ عبدہ، تو وہ پھر کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ، جس کو خود اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ یہ میرا بندہ ہے، خود گواہی دے دیں، تو وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ ہوتا ہے، اللہ کے قریب رہنے والا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے چن لیا ہوتا ہے اپنی محبت میں۔ تو یہ تو ذکر ہی اللہ رب العزت کس کا فرما رہے ہیں؟ اپنے پیارے حبیب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو حضور سے بڑھ کر اللہ کے قریب کون ہو سکتا ہے؟ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل فرمائی کتاب اعلیٰ عبدہ، اپنے محبوب اور مقرب بندے پر، الکتابہ، کتاب، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، لہو، اس میں، عوجا، کوئی کجی نہیں رکھی، یعنی اس قرآن میں کہیں پر بھی 1% کیا، ایک کا کوئی کروڑواں حصہ % بھی اس قرآن میں کوئی کجی نظر نہیں آئے گی۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے محبوب اور مقرب بندے پر یہ کتاب اتاری۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے عطا ہونے پر بھی ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا فرض ہے۔ اور وہ شکر کیسے ہوگا ادا؟ اللہ کی تعریف کر کے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر کے، حمد و ثنا کر کے، سبحان اللہ پڑھ کے، اللہ اکبر پڑھ کے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے، اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی تسبیحات کر کے اللہ کا شکر ہوگا۔ یہ سورۃ الکہف، سورت نمبر 18، آیت 1۔ حوالہ نمبر 8، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ المومنون، سورت نمبر 23، آیت نمبر 28۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ہے حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی کشتی ٹائٹینک، اور اس کشتی کے اندر آپ کی سنگت میں رہنے والے خوش نصیب مومن، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام کو جب خبر دے دیتے ہیں کہ اس نافرمان قوم پر اب عذاب آنے والا ہے،
یہ اللہ رب العزت کی سنت رہی کہ ہر قوم نے جب بھی اپنے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ہر نبی نے جب بھی اللہ پاک نے نبی دنیا میں بھیجا، اپنی کتاب، اپنا پیغام، اپنے صحائف دے کر بھیجا، رسالت دے کر بھیجا، تو نبی کا مشن تھا اللہ کے بندوں کو دعوت الی التوحید دینا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینا۔ تو لیکن شیوا یہ رہا کہ ہر امت میں سے بہت کم لوگ تھے جو ایمان قبول کرتے تھے، نبی کا ساتھ دیتے تھے، اور اکثر جو ہوتے تھے وہ نافرمان ہوتے تھے، اور نافرمانیوں میں بھی اس قدر حد سے بڑھتے تھے کہ نبی کو ان کے لیے بد دعا کرنا پڑ جاتی تھی، اور نبی جب دعا کریں یا بد دعا کریں تو اللہ رب العزت کبھی اس کو ریجیکٹ نہیں فرماتے۔ نبی کی دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے اور نبی کی بد دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو ہر نبی نے جس نے بھی اپنی امت کے لیے بد دعا کی، نافرمانوں کے لیے بد دعائیں کی، تو اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل فرما دیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلی قوم ہے جس پر عذاب آیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے خبردار فرما دیا تھا کہ ان نافرمانوں کی اب باری آنے والی ہے، بہت تھوڑے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کو بھی بتا دیں اور سب کو بتا دیں کہ ایک سیلاب آئے گا، اور وہ سیلاب ایک تندور کے اندر سے پھوٹے گا، پانی نکلے گا، اور پھر وہ بہت بڑا سیلاب بن جائے گا، اور اتنا بڑا سیلاب بن جائے گا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جائے گا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے پوری قوم کو خبر سنائی تو وہ آگے سے مذاق اڑانے لگے کہ دیکھ لیں گے جب آپ کا عذاب آئے گا، دیکھ لیں گے جب آپ کا سیلاب آئے گا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا، جو میرے چاہنے والے ہیں، میرے ماننے والے ہیں، مومنین ہیں، تو ان کو کس طرح سے اس عذاب سے بچایا جائے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، بہت بڑی کشتی تیار کروائی، اور اللہ کے حکم سے اللہ پاک جس طرح فرماتے گئے حضرت نوح علیہ السلام وہ کشتی بناتے گئے۔ تو کشتی جب تیار کر لی تو پھر اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اب وہ لوگ جو آپ کی سنگت میں ہیں، جو آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں اور آپ کے چاہنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو بھی سب کو اس کشتی میں سوار کر لیں، اور ہر جانور کا جوڑا جوڑا، تاکہ وہ نسل آگے جاری رہے۔ تو وہ جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیا، اور سارے حضرت نوح علیہ السلام کی سنگت والے اس کشتی میں سوار کر لیے گئے۔ اب اتنا بڑا طوفان آیا، اتنا بڑا طوفان آیا سیلاب کا، ہر چیز اس میں بہہ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، یہاں سنگت کی بات کی جائے تو سگا بیٹا ہے۔ اب یعنی سنگت والے کون ہوتے ہیں؟ سنگت والے صرف وہ نہیں ہوتے جو اپنے ساتھ گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں، یا رشتہ دار ہوتے ہیں، یا اولاد ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں۔ سنگت والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل اللہ کے رسول، اللہ والوں کی محبت کی خزینے ہوتے ہیں، اور ایمان ان کا سامان ہوتا ہے، ایمان ان کی جائیداد ہوتی ہے، وہ اللہ والوں کی سنگت والے ہوتے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، وہ سنگت والوں میں شامل نہیں ہے، حالانکہ سگا بیٹا ہے۔ اس کو جب وہ نافرمانوں میں شامل ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، تو اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ وہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کے حق میں آپ کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اس سے آپ نے فرمایا بار بار کہ تم ایمان والوں میں شامل ہو جاؤ، میرے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تم بھی بچ جاؤ، ورنہ طوفان تمہیں بھی بہا کے لے جائے گا۔ لیکن اس نے اکڑ کر کہا، تکبر سے کہا کہ مجھے کوئی نہیں ڈبو سکتا، میں جودی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے بچ جاؤں گا۔ لیکن جب عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، ان کی پشت سے پیدا ہونے والا بیٹا بھی اس عذاب کا شکار ہو گیا، اس لیے کہ وہ سنگت والوں میں نہیں تھا۔ تو بچائے کون گئے؟ بچائے کون گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مم معک، جو آپ کی سنگت والے تھے، آپ کے ساتھ رہنے والے تھے۔ تو یہ سنگت والے جو ہوتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ہی ان کو کامیابی ملتی ہے جس کی سنگت میں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ پار اترتے ہیں پل صراط سے، جس کے ساتھ ان کو محبت ہوتی ہے، جن کی سنگت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی اللہ والے
جا رہے تھے تو راستے میں کوئی آدمی ریڑھی پہ سنگترے بیچ رہا تھا، تو اس نے آواز لگائی کہ اچھے سنگترے. اس نے اچھے سنگترے، اس نے تو بولا کہ یہ سنگترے جو ہیں اس کا نام، پھل کا نام لیا، لیکن جو اللہ والا تھا اس نے فوراً کہا واہ 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 کیا بات ہے بھئی، اچھے سنگترے. جو ساتھ والے تھے انہوں نے پوچھا حضور کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اچھوں کے سنگ لگ گئے وہ تر گئے. اچھے سنگ ترے، اچھوں کے سنگ لگ جاؤ تو پھر کیا ہوگا کہ اچھے کشتی نوح کی مانند ہیں، اور جو نوح کے ساتھ ہیں وہ کشتی میں سوار ہونے والے ہیں. جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور بچیں گے، وہ ضرور کامیاب ہوں گے. کشتی نوح کی طرح ہے میرے اہل بیت کی مثال کہ جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ اس پار لگانے والی کشتی میں ضرور سوار ہوں گے، جو اہل بیت اطہار کے ساتھ پار لگنے والے، کامیاب ہونے والے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، اور جب تم ٹھیک ہو کے بیٹھ جاؤ، انتا تم، حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، وَمَن مَعَكَ، اور تمہاری سنگت والے، تمہارے ساتھ رہنے والے لوگ ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں. فَقُلْ، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی کے اوپر بیٹھ جائیں. فَقُلْ، تو پھر کہنا، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، نجانا، جس نے نجات دی ہمیں، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی. یعنی جب کسی مشکل سے اللہ پاک نکالیں اور کامیابیاں عطا فرما دیں تو پھر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے، فرض ہے. اور شکر کن کلمات میں؟ الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی نجانا، الحمدللہ الذی آتانا ھذا. اللہ پاک، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمایا. تو یہ سورہ مومنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 28. اگلا 9 نمبر حوالہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں پر بھی وہی سلسلہ، وہی ذکر کہ وَلَقَدْ، اور بے شک، آتَيْنَا، ہم نے عطا کی، داؤد علیہ السلام کو، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کو، علم، غیر معمولی علم، غیر معمولی علم عطا فرمایا. وقال، اور ان دونوں نے کہا، الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے فضلنا، ہمیں فضیلت بخشی، علی، پر، کثیر من عبادہ المومنین، اپنے بہت سارے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر اس کی حمد بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر اس کا شکر ادا کرنا. اور شکر کس طرح سے ادا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کثرت ذکر کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور جتنی بڑی عطا ہوگی اتنا بڑا شکر بھی فرض ہوگا، اتنا بڑا ذکر بھی فرض ہوگا. تو انبیاء کرام پر چونکہ سب سے بڑی عطائیں ہیں اور سب سے بڑھ کر سارے نبیوں سے بڑھ کر عطائیں ہیں، تو محبوب خدا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے حضور علیہ السلام ساری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں کھڑے
اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کا شکر کرتے، اللہ کو سجدہ کرتے، رکوع کرتے، قیام کرتے گزار دیتے ہیں، پنڈلیاں مبارک سوج جاتی ہیں، ورم آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حق میں تو اللہ پاک نے یہاں تک فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، بلکہ آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے، آپ سے کوئی گناہ ہونا ہی نہیں آگے پیچھے، تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مقام میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے تو اس مقام کا شکر ادا کرتے ہوئے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا بہت شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، ساری ساری رات جو سجدے کرتا ہوں، قیام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، ریاضتیں کرتا ہوں، مجاہدے کرتا ہوں، وہ نبی ہو کر کہ جس سے اوپر خدا نے کوئی عظمت ہی نہیں بنائی، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو جتنی رب کی عطائیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا شکر بھی بڑا ہوتا ہے، ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ سورہ نمل ہے، سورہ نمل سورت نمبر 27 آیت نمبر 15۔ حوالہ نمبر 10، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ قل، آپ فرما دیجئے، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وسلام، اور سلام ہے، علی عبادہ، اس کے منتخب اور برگزیدہ بندوں پر، اس کے بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جن کو اس نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، اصطفیٰ، جن کو چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان پر سلامتی ہو۔ اب آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ خیر ام ما یشرکون، کیا اللہ ہی بہتر ہے؟ اللہ خیر، کیا اللہ ہی بہتر ہے؟ ام، یا ما یشرکون، جو جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ معبودان باطلہ بہتر ہیں کہ جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ یہ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ بے شک اللہ ہو اکبر، یہ معبودان باطلہ یہ سامان جہنم ہے۔ تو یہ سورہ نمل سورت نمبر 27 آیت نمبر 59۔ حوالہ نمبر 11، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وقول، اور آپ فرما دیجئے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سایرکم، وہ ان قریب تمہیں دکھائے گا، آیاتی ہی، اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا، فتعرفونہا، سو تم انہیں پہچان لوگے، وما ربک بغافل، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر، عما تعملون، ان سارے باتوں سے، ان سارے کاموں سے جو تم انجام دیتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ تعریفیں ساری اسی کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر سورت نمبر 27 آیت نمبر 93۔ حوالہ نمبر 12، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحمد، لہ الحمد، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، فی الاولی، اس دنیا میں بھی، والآخرتی، اور آخرت میں بھی، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے حکومت اور فرما روائی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کوئی اور حقیقی طور پر تعریف کے لائق نہیں ہے۔ سورۃ القصص سورت نمبر 28 آیت نمبر 70۔
حوالہ نمبر 13 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَلَئِن اور اگر سألتہم آپ سوال کریں ان سے، من نزل کس نے نازل کیا ہے، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بہی اس کے ذریعے، الارض زمین کو، من بعد موتها اس کی موت کے بعد، لیقولن تو وہ ضرور بر ضرور کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے کیا سب کچھ۔ قل تو پھر آپ فرما دیجئے، الحمدللہ تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثرہم لا یعقلون اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں۔ یہ سورۃ العنکبوت ہے، سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 63۔ حوالہ نمبر 14 وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ اور اسی کے لیے، الحمد ساری تعریفیں ہیں اللہ کے لیے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ وعشیا وحین تظہرون اور تم تسبیح کیا کرو، عشیا سے پہر کو بھی، یعنی عصر کے وقت بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو، وحین تظہرون اور جب تم ظہر کرتے ہو، یعنی دوپہر کرو، یعنی ظہر کے وقت، جب تم دوپہر کرتے ہو ظہر کے وقت، اس وقت بھی اللہ کی تعریف کیا کرو، عشیاً اور عصر کے وقت بھی اللہ کی تعریف کیا کرو۔ یعنی وقت، ہر وقت پر بھی اللہ کی تعریف لازم ہے، اللہ کی حمد لازم ہے، کہ وقت عصر آتا ہے اس کا بھی شکر ادا کریں، وقت ظہر آتا ہے اس پر بھی شکر ادا کریں، کہیں الحمدللہ ہے، یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں یہ وقت دیا، یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں یہ موسم دیا، یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں یہ موسم دیا۔ تو لیکن اس کے برعکس کرتے کیا ہیں ہم، جیسے کہ اگر گرمی آ گئی ہے کہتے یا اللہ سردی اچھی تھی، سردی آ گئی ہے زیادہ، ہے گرمی اچھی تھی۔ حالانکہ فرض کیا ہے ہمارے اوپر کہ ہر موسم پر اللہ کا شکر، دن آنے پر اللہ کا شکر، رات آنے پر اللہ کا شکر، صبح طلوع ہونے پر اللہ کا شکر، شام آنے پر، عصر آنے پر اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ یہ سب کچھ اللہ پاک نے ہماری بہتری کے لیے ہمیں عطا فرمایا۔ اور ان ساری چیزوں پر تعریف صرف اللہ کی ہے، جب حمد کریں گے اللہ تعالیٰ کی تو اس کا شکر ادا ہوگا۔ الحمدللہ الذی، یہ حوالہ نمبر 16 ہے، الحمد للہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَہُ اور اسی کے لیے ہے الحمد ساری تعریفیں، فی الآخرت آخرت میں، وَهُوَ الحکیم الخبیر اور وہ بہت بڑی حکمت والا اور خبردار ہے۔ یہ سورہ سبا، سورت نمبر 34 آیت نمبر 1۔ حوالہ نمبر 17 الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ کون اندازہ کر سکتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ فاطر ہے، سورت نمبر 35 آیت نمبر 1۔ تو فرشتوں کی تخلیق پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہی فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ حوالہ نمبر 18 ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، ان اگر تدعوہم اے مشرکو تم پکارو ان کو، اپنے خداؤں کو، لا یسمعوا
تو وہ بت نہیں سن سکتے تمہاری پکار کو۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا، بالفرض وہ سن بھی لیں، ما استجابو، تو وہ جواب نہیں دے سکتے، لکم تمہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکفرون، وہ انکار کریں گے، بشرککم، تمہارے شرک کا، یعنی اس بات کا انکار کریں گے کہ ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کا حکم ہی نہیں دیا تھا، تمہاری دوستی سے ہی سرے سے انکار کر دیں گے جبکہ تم ان کو یہاں پہ خدا بنائے بیٹھے ہو۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ، اور نہ ہی وہ تمہیں کوئی خبر دے سکیں گے، مثل خبیر، اس خبردار رب کی طرح، رب تعالیٰ کی طرح جو تمہیں ہر چیز سے باخبر رکھتا ہے اور رکھے گا، اس کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکیں گے۔ یہ سورۃ الفاتر ہے، سورۃ نمبر 35، آیت نمبر 14۔ حوالہ نمبر 19 ہے، والحمد للہ رب العالمین، اور ساری تعریفیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ سورۃ الصافات، سورۃ نمبر 37، آیت نمبر 182۔ حوالہ نمبر 20، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، وَقَالُوا، اور وہ جنتی کہیں گے، کل بھی ایسے لوگوں کا ذکر آیا تھا، تو اس آیت کے اندر بھی ان جنتیوں کا ذکر ہے جو جنت میں جا کر ان کا کیا سچویشن ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ قالو، وہ کہیں گے، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے صدقنا، سچ کر دکھایا ہمارے ساتھ، وعدہ، اپنا وعدہ، وَأَوْرَثَنَا، اور ہمیں وارث کر دیا، الارض، اس زمین کا، اور ہمیں اس نے زمین کا وارث بھی کیا تھا، نتبوأ، یعنی سرزمین جنت کا وارث ہمیں بنا دیا کہ ہم رہیں من الجنتی، جنت میں، نتبوأ، ہم رہیں بسیں، من الجنتی، جنت میں، حیث نشاء، جہاں پر ہم چاہیں قیام کریں، والوں کا، نیک عمل کرنے والوں کا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور آپ دیکھیں گے، حافین، جو حلقہ باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، من حول العرش، عرش کے ارد گرد، یسبحون، تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وقضی بینہم، اور ان کے درمیان فیصلہ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، بالحق، حق کے ساتھ، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے، کل حمد کا مالک اللہ ہے، کل حمد کے لائق اللہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ قیامت کے دن کا ایک منظر، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت کا اللہ پاک نے بتایا، سبحان اللہ۔ تو وہاں بھی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کی صدائیں ہوں گی، اور یہی جملہ ہے جو ہمیں پار لگانے والا ہے، دنیا سے بھی اور آخرت میں بھی، الحمدللہ رب العالمین۔ جب یہ کثرت سے ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ رب العزت کے جلوے آتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے جذبے آتے ہیں، تکبر اور انا کا خاتمہ ہوتا ہے، اور ہمارے اندر ایک خودی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جب ہم بار بار کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ زمر ہے، سورۃ نمبر 39، آیت نمبر 74 سے 75 تک۔ آگے حوالہ نمبر 21 ہے، والحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے، کون؟ اللہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، سوائے اس کے، فادعوہ، بس اسی کی عبادت کرو، مخلصین، اخلاص کے ساتھ، لہو، اسی کے لیے، اخلاص رکھتے ہوئے، خالص رکھتے ہوئے اسی کے لیے، الدین، اپنی اطاعت اور عبادت کو، یہاں دین سے مراد ہوگا بندے کی اطاعت اور عبادت، بندگی،
اس کو اسی کے لیے خالص رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ سورہ مومن سورت نمبر 40 آیت نمبر 65۔ حوالہ نمبر 22 ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس اللہ کے لیے ہیں، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ کے لیے ہیں ساری تعریفیں، رب السماواتی جو رب ہے آسمانوں کا، ورب الارض اور رب ہے زمین کا، رب العالمین اور جو سارے جہانوں کا پروردگار بھی ہے۔ یہ سورۃ الجاثیہ سورت نمبر 45 آیت نمبر 36۔ حوالہ نمبر 23 یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، للہ اللہ کی، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہیں، و ما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہیں، لہو اسی کے لیے ہے الملک بادشاہت، اسی کے لیے ہے ساری بادشاہت، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے ہے ساری تعریف، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب نچوڑ کیا نکلا کہ ساری کائنات پر، سارے جہانوں پر، ساری مخلوقات پر اللہ رب العزت کا شکر کرنا فرض ہے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی یعنی ہر صفت کا مالک اللہ کو سمجھنا، ہر تعریف کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، اور ہر اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو، ہر تخلیق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ شاہکار دیکھ کر صرف اللہ کی تعریف کرنا اور الحمدللہ رب العالمین کہنا۔ بلکہ یہ وظیفہ اگر ہم ہر وقت بنا لیں کہ جس چیز کو بھی دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تو انشاءاللہ وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔